السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ محترم ناظرین، آج میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ہم کس طرح سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، کس طرح سے ہم زکوٰۃ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں، اور اس زکوٰۃ کے بدلے میں ہمیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے سب سے بہتر اور پسندیدہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، تب جا کر اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اگر ہم اپنے مال میں سے گھٹیا قسم کے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا سب سے بہتر مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے زکوٰۃ کو، آپ کے صدقہ کو اس وقت قبول کرتا ہے جب آپ اپنے سب سے محبوب اور پسندیدہ مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صرف کرتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی، یہ میرا باغ ہے جو مجھے اپنے تمام مالوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہ اللہ کے نبی یہ باغیچہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس باغیچے کو جہاں چاہے جس کو چاہے اس کے اوپر خرچ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ هذا مال رابح، کہ بس کرو یہ مال بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ مال بہت زیادہ اچھا ہے، یہ کام کرو یہ مال تم لے جاؤ اور اپنے چچیرے بھائی اور اپنے رشتہ دار اور قرابت داروں کے درمیان تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ آتے ہیں اور اپنے رشتہ دار میں باغیچہ کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام جو اللہ رب العالمین کی آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ لبیک کہتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو اس کو پر عمل کرنے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جس کے بدولت آپ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی آپ کو، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، کہ اس روز قیامت جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، ابھی سورج کروڑوں میل فاصلے پر ہے، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اتنی زیادہ گرمی ہوگی، اتنی زیادہ شدت ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اور سب پریشان حال ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین اس صدقہ کرنے والے کو، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، اپنے محبوب مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے لیے جگہ دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قیامت کے دن، اس روزے ہر یعنی گرم دن میں آپ کو اپنی عرش کے سائے کے لیے جگہ دے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں، تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تمہاری راہ میں سب سے بہتر اور پسندیدہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔